آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اپنے فزکس کے ٹیچر سے پوچھا اور کس کس سے کہ سائنٹیفک ہاں پروف نہیں. ہاں جی، مجھے نہیں ملا. تو سائنٹیفک پروف تو ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا نا. ہمیں کیا ضرورت ہے سائنٹیفک پروف تلاش کرنے کی؟ ہم جب جس جیسے چیز کو مفتی تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کبھی ملے گی بھی نہیں، چونکہ ہم نے تلاش ہی نہیں کیا اور نہ ہمیں اس میں دلچسپی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سائنٹیفک کوئی چیز سائنٹیفکلی پروفڈ ہوگی تو تبھی صحیح ہوگی؟ بعض اوقات میرے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ خدا نہ خاصا اگر ایسا وقت میں صرف نمازیں پڑھتا رہ گیا اور جب میں مر گیا تو پھر کبھی زندہ ہی نہ ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بندے نو بس ٹینشن. جیسے ہم. ارے بھائی ٹینشن ہی نہیں پھر تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. مفتی صاحب میں آپ کے بہت بڑا فین ہوں اور میں پاکستان سے ہوں. ہوں. میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کی نا اسٹریم جوائن کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ہمیشہ ریموو کر دیا جاتا تھا. اچھا ایسا نہیں ہوا ہوگا، ورنہ آج بھی کیا جاتا. اگر ہمیشہ حضرت ریموو کیا جاتا تو آج بھی کیا جاتا. حضرت آج اگر میں نام صحیح نام رکھ کے آتے تو آج بھی ہو جاتے. مسلموں کے ٹائم پہ نہیں آتے نا، دقت یہ ہے. میرا سوال تھا آپ سے. ہیلو جی جی بولے بولے. میں نے مفتی صاحب کافی دیر سے نا اس کے اوپر ریسرچ کی، یعنی کہ سائنٹیفک پروف آف گوڈ کے اوپر، اور کافی سرچ کرتا رہا. میں نے اپنے اساتذہ کرام سے بھی سوال کیا جو میرے کالج کے تھے، جو میرے اسکول کے تھے، جو میرے فزکس ٹیچر تھے، جو میرے بایو کے ٹیچر تھے. میں نے سوال کیے، میں نے ریسرچ کی پراپر، آپ کی ویڈیوز دیکھی، کئی لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی. مجھے اینڈ پہ یہی نتیجہ ملا کہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں یہ میرا بلیف ہے، اگر ایتھیسٹ ایک نہیں مانتا خدا کو تو اس کا بھی بلیف ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. یعنی پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ لوگ ایبسلیوٹ ان کے پاس ریالٹی ہے، پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو کیا مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ جو آپ بتا سکیں کہ یہ ایبسلیوٹ ریالٹی ہے، یعنی یہی ایبسلیوٹ یہ خدا کو ثابت کرتا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اپنے فزکس کے ٹیچر سے پوچھا اور کس کس سے کہ سائنٹیفک پروف نہیں. ہاں جی، مجھے نہیں ملا. تو سائنٹیفک پروف تو ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا نا. ہمیں کیا ضرورت ہے سائنٹیفک پروف تلاش کرنے کی؟ ہم جب جس جیسے چیز کو مفتی صاحب تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کبھی ملے گی بھی نہیں، چونکہ ہم نے تلاش ہی نہیں کیا اور نہ ہمیں اس میں دلچسپی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سائنٹیفک کوئی چیز سائنٹیفکلی پروفڈ ہوگی تو تبھی صحیح ہوگی؟ نہیں، مطلب کہ پھر ایسے کافی پریشانی سی رہتی ہے نا. کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہمیں تو آج تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی، چونکہ دیکھیں نا مفتی صاحب، میں میں اگر بتا رہا ساری ہوں زندگی. چونکہ سائنس کا جو اسکوپ ہے وہ تو یہ جی فزیکل ورلڈ ہے نا. تو اس جی سائنس جی کے اسکوپ میں جہاں یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، ہم تو خدا کو فزیکل ورلڈ میں مانتے ہی نہیں. تو پھر خدا پر لاز آف فزکس کیسے اپلائی ہوں گے، یا سائنس کیسے اپلائی ہوگی؟ سائنس جس پھر چیز پر مفتی صاحب بلیو کرتی ہے اس کا کم سے کم محسوس ہونا ضروری ہے. تو جو خدا جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، تو ہم اس کو سائنس سے کیسے ثابت کریں گے؟ مفتی صاحب جب میں یہ باتیں سوچتا ہوں نا پھر اور بھی کئی سارے سوال ہوتے ہیں. یعنی کہ پھر اس سے جیسے ایولیوشن کے بارے میں سوال آ جاتا ہے، پھر میری اپنی مورالٹی کے بارے میں سوال آ جاتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ میں یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے تو یعنی کہ صرف اپنے بلیف کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، میں مرنے کے بعد مجھ سے حساب لیا جائے گا. لیکن بعض اوقات میرے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ خدا نہ خاصا اگر ایسا وقت میں صرف نمازیں پڑھتا رہ گیا اور جب میں مر گیا تو پھر کبھی زندہ ہی نہ ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بندے نو بس ٹینشن. جیسے ہم. ارے بھائی ٹینشن ہی نہیں پھر تو. اگر زندہ نہیں ہوئے تو نو گین نو لاس. نہ کوئی گین ہوا نہ لاس ہوا، چونکہ آپ جب زندہ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. پرابلم تو اس وقت ہوگی جب زندہ ہو گئے. جی جی پرابلم اسے ہوگی جو زندہ ہو گیا. جو زندہ ہی نہ ہوا اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر یعنی مطلب کہ مفتی صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہونا کہ میرے پاس میری پھر آزادی تو نہیں ہے نا. یعنی کہ میں فار ایگزامپل میں اس ٹائم اپنی زندگی اسلام کے لاس کے مطابق گزار رہا ہوں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں پھر میں ایسا کر کیوں رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے، میرا یہ بلیف ہے کہ میرا خدا ہے جس نے مجھ سے سوال جواب کرنے بے شک. لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر میں نے اپنی زندگی یہاں ضائع کر دی نا، کہ میں یعنی کہ ساری زندگی میں نے صرف اسلامی لاز کے مطابق ہی گزار دی. یہ آپ کا سوال بالکل الگ ہو گیا نوعیت کا. یعنی پہلے تو خدا کے وجود پہ تھا، اب اسلام کے اوپر ہے. جی جی یعنی آپ یہ یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ بتائیے، چلیے میں اسی پر آ جاتا ہوں، آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا.
اسلامک جی لا پہ عمل کرنے کی نتیجے میں اگر آپ کی زندگی اسلامی قانون پر، اسلامی شریعت پر چل رہی ہے، تو کیا آپ نے اپنے اندر برائی دیکھی یا اچھائی دیکھی؟ اچھائی دیکھیے. اچھا، تو اچھائی پر چلنے میں کوئی مسئلہ؟ نہیں. تو پھر پرابلم کدھر ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پریشانی کس جی بات کی؟ جیسے فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ میں یعنی کہ میں نے ایک یا 2 سال میں نے تقریباً ٹریڈنگ میں گزارا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اور اس میں کلر ٹریڈنگ بھی ہم نے کی ہے، اسپورٹ ٹریڈنگ بھی کی ہے، فیوچرز ٹریڈنگ بھی کی ہے. اب جو اسلام میں نے کافی مفتی کرام سے بھی بات کی تو ان کے مطابق جو فیوچر ٹریڈنگ ہے یا پھر جو کلر ٹریڈنگ ہے یہ اسلام میں حرام ہے. جبکہ مجھے کلر ٹریڈنگ میں یا فیوچر ٹریڈنگ میں کافی اچھا فائدہ ہوا اور اسپورٹ ٹریڈنگ سے تو بہت اچھا فائدہ ہوا ہے. ہیلو، یہ جی ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ کی مورالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مفتی صاحب جی جی شریعت پر چلنے کی وجہ سے آپ کی مورالٹی بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ یعنی آپ کے اندر بیماری آئی ہے، خرابیاں آئی ہیں، ایول آیا ہے، یا آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں مورلی آپ بہتر ہیں؟ اب آپ نے فیوچر ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ کی مثال دی. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اگر اس سے نفع ہوا لیکن آپ کو فکر یہ ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ بھی تو ایک مورالٹی کی دلیل ہے نا، آپ کے مورل ہونے کی دلیل ہے نا. اگر آپ مورل نہ ہوتے، ایک اچھے انسان نہ ہوتے، تو یہ سوال ذہن میں آتا؟ آپ کہتے ہیں ارے ایسی کی تیسی، حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے پیسے سے مطلب. جی جی تو شریعت نے آپ کی زندگی کو اس طریقے سے اس پر چلنے کی وجہ سے آپ کی زندگی ایسی ہو گئی کہ جو گھر میں پیسے آ رہے ہیں آپ اس کے تعلق سے متفکر ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یو آر مورلی اسٹرانگر. جب آپ مورلی بہتر ہو رہے ہیں، اسٹرانگ ہو رہے ہیں اور شریعت پر چلنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لوں کہ بننے کے بعد آنکھ ہی نہیں کھلنے کی، تو کم سے کم یہ تو ہوا نا کہ آپ دنیا میں خراب زندگی گزار کر نہیں گئے، ایک احتیاط والی زندگی گزار کر گئے، عزت والی زندگی گزار کر گئے. جی جی آپ نے اچھا شراب پی کر، آپ نے شراب کے نشے میں آ کر اپنے گھر کی عورتوں کو تو نہیں چھیڑا؟ جب جاتے ہوئے کم سے کم یہ بات تو رہے گی. ایک ایتھیسٹ اگر شراب کے نشے میں اپنے گھر کی عورتوں کو چھیڑ دے تو کون سا اس کے اوپر مورل ریسٹرکشن ہے؟ کوئی مورل ریسٹرکشن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لیگل ریسٹرکشن ہو سکتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں اس کو جیل میں بھجوا دیں کہ یہ آ کے ہمیں ہراس کرتا ہے، لیکن مورلی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جی اچھا تو مفتی صاحب دنیا کا یہ فائدہ تو ہو گیا نا. جی فائدہ تو ہوا ہے. لیکن مفتی صاحب جب میں اکثر نماز پڑھتا ہوں نا تو جب میں نے ان چیزوں کے اوپر ریسرچ شروع نہیں کی تھی تو پہلے میں یعنی کہ جب دعا مانگتا تھا تو میری 4 سے 5 منٹ کی میری آرام سکون سے دعا ہوتی تھی، کیونکہ کبھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے دماغ میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میرا کوئی خدا بھی نہیں ہو سکتا. میں اس طرح کے کبھی میرے دماغ میں سوال نہیں آیا تھا. جب سے میں ان چیزوں میں سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ایسے بھی ہوتا ہے. پھر وہ ایک دن وہ جو آواز اقبال ہے خنزیر، اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھ لی، ٹھیک ہے، دعا کے متعلق. میرے دماغ میں اتنے سوال پیدا ہوئے. اب میں جب دعا مانگتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، مجھے کیسے پتا کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کافی اگر مجھے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ چیز مجھے دعا سے مل رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہندو بھی دعا کرتا ہے اور ایک کرسچن بھی دعا کرتا ہے، تو اگر انہیں بھی مل رہی ہے تو کیا خدا سب کی دعائیں سنتا ہے؟ اور کیا خدا سب کی بد دعائیں سنتا ہے؟ تو اس طرح سے نا کافی میرے ذہن میں سوال آتے ہیں. پھر یعنی میں خود میں ہی الجھ جاتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کیا سوچوں، کیا مطلب کس چیز پہ میں یقین کروں. آپ چونکہ آپ نے کیا بولا اس کے لیے، اویس اقبال کے لیے؟ خنزیر. اچھا، وہ آپ نے بولا، میں نے نہیں بولا. ٹھیک ہے. ہاں آپ اس طرح کے لوگوں کی جب ویڈیو دیکھیں گے تو خنزیری اثرات تو بہرحال دماغ میں آئیں گے ہی آئیں گے. تو آپ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی خنزیری اثرات والی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آپ کو کیسے پتا چلے؟ ہاں جی ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے. جی ہاں جی یہی ہے نا. حالانکہ دعا کی قبولیت کا یہ سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. دعا کی قبولیت کا سٹینڈرڈ یہ ہے، دعا کہتے ہیں ہمارے یہاں عبادت کو، یعنی دعا بھی عبادت ہے. دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عبادت کا جو مغز ہے، جو جسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے. اچھا، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
مجھے تو سکون ہی ملتا ہے دعا عبادت کرنے سے. تو ایک الگ بات ہے, وہ تو دنیا کے اعتبار سے ہوگی. آخرت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. جی جی تو اگر ایک آدمی نے مثلاً دعا مانگی کہ جی اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے, ٹھیک ہے, فلاں خاتون جی سے شادی کرا دے, اب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اس خاتون سے جی آپ کی شادی نہیں ہوئی, تو آپ یہ کہیں کہ جی یار میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی تو ہو جی سکتا تھا نا کہ وہ خاتون کسی اچھے آدمی سے شادی کی دعا کر رہی ہو اور آپ اچھے آدمی نہ ہو, ہاں جی اس کی دعا قبول ہوئی کہ آپ سے شادی نہیں ہوئی. اب آپ کی دعا کا کیا بنا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جو آپ کے سوٹیبل ہے وہ عورت دے دی, یا جی اگر جی شادی ہی مقدر میں نہیں ہے تو آپ کو ثواب دے دیا. دعا تو ہر حال میں جی قبول ہوگی, یا تو ثواب کی شکل میں ہوگی, یا جو آپ کے سوٹیبل چیز ہے وہ ملے گی, یا یہ کہ آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے. جی تو الگ الگ اس کے الگ الگ ہیں آپشن. سو نظام کائنات جس طریقے سے چل رہا ہے, آپ کی دعا اس وقت قابل قبول ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی کہ کائنات کا نظام درہم برہم نہ ہو. چونکہ آپ کی دعا انڈیویجول ہے, کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک چلانا ہے جب تک کہ کائنات کو باقی رکھنا ہے. آپ کی دعا کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا. جی اچھا مفتی صاحب, ایک اس کی یعنی اویس اقبال کے جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, اس کی میں ایک اس نے سوال کیا تھا, تو اس کے ریلیٹڈ کافی سوال. اس نے یہ سوال کیا تھا کہ میں دعا کو تب مانوں گا اگر کسی شوگر کے مریض کی کٹی ہوئی ٹانگ دوبارہ اگ جائے. تو مفتی صاحب کیا اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو کہ شوگر جی کے جی مریض اس کی ٹانگ کٹ گئی اور اس نے دعا مانگی اور ٹانگ اگ کر دوبارہ آ گئی, تو جی کائنات جی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مطلب کیسے مصعب آپ سمجھائیے ذرا. وہ اس طریقے سے کہ بھائی جس جی کی بھی جی ٹانگ کٹ رہی ہے سارے جی دعا جی مانگ لیں, سب کی ٹانگ اگ جائے. ہاں جی تو اگر ٹانگیں اس طرح اگنے لگیں, آرگنز اس طرح اگنے لگیں, تو ہمیں جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے, تو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام سے تو آپ آزاد ہو گئے. پھر ہماری ٹانگ ہی کا کیا کمال ہے؟ ہر چیز اسی طریقے سے ہو جانی چاہیے کہ ہم دعا مانگے کھٹ سے سونے کا پہاڑ موجود, ہم دعا مانگے پاکستان کی اکانومی ایک دم ٹھیک, ہم دعا مانگے ہرمز ایک دم کھل گیا, ہم دعا مانگے اور اسرائیل ایک دم ختم. پھر تو ہر چیز میں ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ہاں جی ہاں جی تو کائنات کا نظام تو درہم برہم ہو جائے گا, کاز اینڈ ایفیکٹ پہ تو چلنے کا نہیں آپ کی دعا کے چکر میں. اور حضرت جی مرتد تو یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم ترنت ہی مر جائیں. یہ بھی ہے. تو کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا کسی کی دعا کی وجہ سے. اگر ایسا ہونے لگے تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی کافر نہیں ہوگا, پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, پھر انسان ہی کا کیا کام ہے؟ سب فرشتے ہی تھے. اگر وہی ہونا تھا جو فرشتے چاہتے تو پھر ایول بھی نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. تو دیکھیں, اگر آپ نے ایک مفروضہ مان لیا, ایک ہائپوتھیسس مان لی کسی کی, بلکہ ہائپوتھیسس بھی نہیں ہے, دماغ کی اپج ہے, اگر وہ مان لی تو پھر بات جی کہاں جی تک جائے گی؟ اچھا مفتی صاحب شوگر میں آپ والے کو کی, کیا شوگر پیشنٹ کی ٹانگ سے شروع ہو کر آبنائے ہرمز سے لے کر اسرائیل تک چلی گئی. جی جی بس اب دوسرے کالر کی طرف بڑھیں گے ریشنل بھائی. میرا چلے